پوائنٹ فورتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں قبل از نبوت۔ ولادت باسعادت۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ جواب، علماء تاریخ و سیرت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، عام الفیل ہاتھی والے سال 9 ربیع الاول صبح کے وقت 22 اپریل 571 عیسوی۔ نو شیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے انجینئر محمود پاشا فلکی اور علامہ سید سلمان منصور پوری کی یہی تحقیق ہے۔ سوال، ولادت باسعادت سے پہلے وہ کون سے واقعات ہیں جو پیش خیمہ کے طور پر ظہور ہوئے؟ جواب، پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے حالت حمل میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ مسند احمد۔ حافظ ذہبی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوو خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ دلائل النبوہ للبیہقی۔ کتاب کے محقق کا کہنا ہے روایت صحیح نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سیرت رحمت عالم دکتور اکرم ضیاء العمری، صفحہ نمبر 105۔ پوائنٹ تھرڈ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں ابھی 7 یا 8 سال کا بچہ تھا، جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ میں نے ایک یہودی کو یثرب کی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے چیختے ہوئے سنا، اے قوم یہود! لوگوں کے جمع ہونے پر اس نے کہا، آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہوا جو احمد کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ابن اسحاق۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سند کو حسن قرار دیا ہے۔ سوال، دادا عبدالمطلب کو پوتے کی خوشخبری کس نے دی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دادا کے پاس پوتے کی خوشخبری پہنچائی، وہ بہت خوش ہوئے اور تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عطیہ عظیم پر اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ سوال، دادا عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام رکھا؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا؟ جواب، احمد، اللہ کی مخلوق میں سے زمین و آسمان میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کون سے نام بیان کیے ہیں؟ جواب، ان لی 5 اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب لا نبی بعدی۔ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں جس کے قدموں کے نشانات پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، میں عاقب آخری نبی ہوں۔ سوال، عاقب کے کیا معنی ہے؟ جواب، عاقب کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سوال، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتائیے۔ جواب، خاتم، مقفی، پیچھے آنے والا، نبی الرحمہ، نبی الملاحم۔ سوال، قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نام آتے ہیں؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، اور احمد 1 مرتبہ، سورہ صف۔ ہر مرتبہ آپ کا نام منصب رسالت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ جواب، ابو القاسم۔ صحیح مسلم۔
سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا رکھی؟ جواب: ابو ابراہیم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معروف کنیت ترک کرنا پسند نہ کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: میرے نام پر اپنا نام تو رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ سوال: کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کنیت رکھی جا سکتی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کی ممانعت صرف آپ کی زندگی میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضع دودھ پلانے والی عورتیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ جواب: ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے۔ سوال: سویبہ نے اس سے پہلے کون سے لوگوں کو دودھ پلایا تھا؟ جواب: اس وقت ان کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسرور رضی اللہ عنہ تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی کو دودھ پلایا۔ سوال: شیر خوارگی کے زمانے میں کتنی خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ جواب: مجموعی تعداد 10 ہے۔ سوال: سویبہ کو ابو لہب نے کیوں آزاد کیا؟ جواب: کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ سوال: ابو لہب کے رشتہ داروں نے خواب میں ابو لہب کے بارے میں کیا دیکھا؟ جواب: اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا۔ سوال: ابو لہب نے ان کے پوچھنے پر کیا جواب دیا؟ جواب: ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ سویبہ کو میرے آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے۔ پھر اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سوال: ام ایمن کون ہے؟ جواب: ام ایمن حبشیہ اسامہ بن زید کی والدہ عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنے محبوب آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ام ایمن امی بعد امی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ سوال: عرب کے شہری باشندے کس وجہ سے بچے پرورش کے لیے بدوی عورتوں کے حوالے کرتے تھے؟ جواب: شہری امراض سے بچنے کے لیے تاکہ جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو اور گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لے۔ سوال: عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا؟ جواب: حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنو سعد کی خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور کنیت ابو قبیصہ تھی۔ سوال: حضرت حلیمہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائیوں کے نام بتائیے۔ جواب: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور جذامہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چاچا دوہرے رضاعی بھائی ہیں؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک سویبہ کے دودھ پلانے کی وجہ سے، اسی طرح بنی سعد کی ایک خاتون کے دودھ پلانے کی وجہ سے۔ سوال: حضرت حلیمہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بیان فرماتی ہیں؟ جواب: حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں بھی دیگر عورتوں کی طرح بچوں کی تلاش میں نکلی، لیکن میں نے یتیم سمجھ کر دیگر عورتوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ میری سواری کے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے،
ایک بوڑھی اونٹنی تھی جو دودھ بھی نہ دیتی تھی۔ زمانہ 61 سال کا تھا، بھوک پیاس سے پریشان تھے۔ میرے ساتھ ایک بیٹا تھا اور وہ رات بھر نہ سوتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم میں تو عبدالمطلب کے اس یتیم بچے کو ضرور لے لوں گی، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے نفع دے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خیمہ میں آئی، میرے اٹھاتے ہی میری چھاتیوں دودھ سے بھر گئی، اونٹنی دودھ سے بھر گئی۔ اپنے علاقے کی طرف چلے تو تمام عورتوں سے آگے نکل گئی۔ سوال: جب سواری تمام سواریوں سے آگے نکل گئی تو عورتوں نے پوچھا، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کا جواب کیا تھا؟ جواب: اللہ کی قسم میں نے اس پر ایک مبارک لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر برکات بیان کریں۔ جواب: حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ بنی سعد کی بکریاں بھوکے گھر آتی، مگر میری بکریاں آسودہ ہو کر دودھ سے بھری گھر آتی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں حلیمہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ پرورش پا رہے تھے کہ کوئی دوسرا بچہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ ایک ماہ میں، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی کہ حضرت حلیمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے؟ جواب: 2 سال اور دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی جو مان لی گئی۔ واقعہ شق صدر۔ سوال: واقعہ شق صدر کب پیش آیا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی ہاں پرورش پا رہے تھے اور مدت رضاعت گزرنے کے بعد تیسرا سال تھا۔ زرقانی اور ابن سعد کے مطابق 4 سال کی عمر کا واقعہ ہے، کیونکہ کم از کم اس عمر میں بکریاں چرانے کا کام ہو سکتا ہے۔ سوال: واقعہ شق صدر بیان کریں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ سوال: حضرت حلیمہ سعدیہ اس واقعہ کی کیا منظر کشی کرتی ہے؟ جواب: میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا پایا۔ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، آپ ہمیں دیکھ کر رونے لگے۔ سوال: حضرت انس رضی اللہ عنہ واقعہ شق صدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب: میں صلح کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم۔ سوال: شق صدر کا واقعہ دیگر کون سے موقعوں پر پیش آیا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پوائنٹ فرسٹ: شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ بعثت کے وقت بھی پیش آیا۔ سوال پوائنٹ سیکنڈ: شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ صحیح بخاری۔ سوال: واقعہ شق صدر پر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کا کیا تبصرہ ہے؟ جواب: سینہ چیرنے، دل کے نکالنے اور دوسرے خرق عادات واقعات کے بارے میں جو تفصیلات روایت میں موجود ہیں، ان کو حقیقت واقعی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کی تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ما فوق الفطرت معجزے کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے محال نہیں۔ فتح الباری۔ شق صدر اور بچپن میں بکریاں چرانے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: یہ واقعہ رسالت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا وزن اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اپنے رسول کو طبعی اغلاط سے پاک کرنے اور شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کرے گا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
بکریاں چرانے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی چند خیرات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح البخاری۔ سوال: کیا آپ کے رضائے والد اور والدہ حلیمہ سعدیہ ایمان لے آئے تھے؟ جواب: ہاں، حارث بن عبد العزیٰ اور حلیمہ سعدیہ ایمان لے آئے تھے۔ حافظ ابن حجر ابن اسیر نے انہیں صحابیات میں شمار کیا۔ سوال: بکریاں چرانے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: نبوت سے قبل انبیاء کرام کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے ان کو اپنی امت کو سدھارنے کا فریضہ سر انجام دینے کی مشق ہو جائے۔ صبر و تواضع، شجاعت، شفقت و رحمت، محنت جیسی صفات پیدا ہو جائے۔ فتح الباری۔ والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں۔ سوال: حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کب واپس آئے؟ جواب: واقعہ شق صدر کے بعد حلیمہ کو خطرہ ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کے قریب تھی۔ سوال: حضرت آمنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب: 6 سال کی عمر میں یثرب کی وادی میں فوت ہوئی۔ سوال: یثرب جانے کی وجہ کیا تھی؟ جواب: اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانہال والوں سے ملاقات۔ سوال: کتنے افراد کا قافلہ یثرب روانہ ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ آمنہ اور ام ایمن خادمہ۔ سوال: یثرب مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب: تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ سوال: کتنا عرصہ وہاں قیام پذیر رہے؟ جواب: 1 ماہ تک۔ سوال: کس مقام پر والدہ بیمار پڑ گئی؟ جواب: مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواہ پر، اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور اسی مقام پر اپنے خالق کے حقیقی کو پیاری ہو گئی۔ دادا عبدالمطلب کی سایہ شفقت میں۔ سوال: مقام ابواہ سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچا؟ جواب: ام ایمن۔ اب آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے محروم و یتیم ہو چکے تھے، لیکن حفاظت الہی اور عنایت ربانی آپ پر ہر طرف سے سایہ فگن تھی۔ سوال: عبدالمطلب نے جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود لیا تو کیا کیفیت تھی؟ جواب: آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دینے لگے۔ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کر دیا تھا، عبدالمطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور اٹھنے بیٹھنے کی ادا کو دیکھ کر نہایت خوش ہوتے، چادر پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ سوال: عبدالمطلب نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ ہو گئے تو عبدالمطلب کی کیفیت کیا تھی؟ جواب: شعر فرما رہے تھے، اے میرے رب، میرے سوار محمد کو لوٹا دے، اسے میرے پاس لوٹا کر مجھ پر احسان کر دے۔ اے میرے بیٹے، میں تمہارے لیے عورت کی طرح حزین و غمگین ہو گیا تھا، مجھ سے کبھی الگ نہ رہو۔ سوال: بنی مدلج کے قیافہ شناسوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پیشن گوئی فرمائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کہا، ہم نے اس بچے کے قدم کے سوا مقام ابراہیم میں موجود قدم سے زیادہ مشابہ کوئی قدم نہیں دیکھا۔ سوال: عبدالمطلب نے کتنی عمر پائی؟ جواب: 120 سال۔ سوال: بوقت وفات عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 8 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن انا یومئذ ابن 8 سنین۔ ام ایمن بیان کرتی ہے، میں نے عبدالمطلب کی وفات کے قریب سردار کی چارپائی کے پیچھے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔
سوال: سردار عبدالمطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے ذمہ لگائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب اور زبیر کے چاچا ابو طالب کے کفالت پہ۔ سوال: ابو طالب نے کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک 43 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، دفاع کیا، ہر طرح سے راحت و آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نبوت کو مطابق عزت سے نوازا۔ سوال: ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کون سے اشعار کہے؟ جواب: مکہ میں کہا تھا، لوگوں نے دعا کے لیے کہا، ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلے، بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے لگا دی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اسی پر ابو طالب نے کہا، وَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ صحیح بخاری۔ چچا کے ساتھ شام کا سفر اور بحیرہ راہب کا واقعہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے ساتھ شام کا سفر کیوں کیا؟ جواب: تجارت کی غرض سے چاچا ابو طالب کے ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ وہ کثیر العیال اور قلیل المال تھے اور ٹانگ کی وجہ سے معذور بھی تھے۔ سوال: شام کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں کیا؟ جواب: تقریباً 12 سال کی عمر میں۔ سوال: قافلہ شام کے کس شہر میں اترا؟ جواب: بصرہ میں۔ سوال: قافلہ والے وہاں بصرہ میں کیوں رکے؟ جواب: کیونکہ بحیرہ راہب نے قافلہ کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ سوال: جب قافلہ سامان اتار رہا تھا، بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کیا کہا؟ جواب: ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال: قریش مکہ نے پوچھا، بحیرہ راہب تجھے یہ بات کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ تو بحیرہ راہب کا جواب کیا تھا؟ بحیرہ راہب نے کس طرح پہچانا کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ جواب: جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گئے تھے، میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ سوال: بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر کیا دیکھا؟ جواب: ختم نبوت کی نشانی۔ سوال: بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کیا مشورہ دیا؟ جواب: کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بڑی شان والے ہوں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، ابو طالب ملک شام میں اپنی تجارت سے جلد از جلد فارغ ہو کر آپ کو لے کر خود مکہ واپس آ گئے۔ نوٹ: صحیح ترمذی۔ علامہ البانی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، تاہم اس میں بلال اور ابوبکر کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کی تائید کی۔ عنفوان شباب جنگ فجار۔ سوال: جنگ فجار کن فریقین کے درمیان ہوئی؟ جواب: ایک طرف بنو کنانہ اور قریش اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ سوال: اس جنگ کو جنگ فجار کیوں کہتے ہیں؟ جواب: اس میں حرم اور حرام مہینوں
دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ فتح الباری۔ سوال: حرام مہینے کون سے ہیں؟ جواب: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ صحیح بخاری۔ سوال: قریش اور کنانہ کا کمانڈر کون تھا؟ جواب: حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ سوال: جنگ فجار کا سبب کیا تھا؟ جواب: براد بن قیس نامی ایک آدمی نے بنو حوازن کے عروۃ الرجال نامی آدمی کو حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا۔ یہ سن کر قریش والے ان سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سوال: جنگ فجار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 15 سے 20 سال کے درمیان، ابتدا کے 15 سال، اختتام کے وقت 20 سال۔